لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور اسلام کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اسلام میں دو مسلمانوں کا ایک بار ٹکراؤ ہوا ہے. اس ٹکراؤ کی جگہ کا نام ہے کربلا. اس میں ایک طرف یزید تھا، ایک طرف امام حسین علیہ السلام تھا. 9 لاکھ ادھر مسلمان تھے، وہ بھی داڑیوں والے تھے، حدیثوں کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، بڑے بڑے زبردست فتویٰ دینے والے مفتی تھے. 18,000 حفاظ قرآن تھے. اور ادھر بھی ایسے ہی تھے، مفتی تھے، حافظ تھے، قرآن کو جاننے والے تھے. یہ دو اسلام تھے، دونوں کا ٹکراؤ ہوا. ایک ریلیجس اسلام تھا اور ایک حکومت والا اسلام تھا. یہ دونوں اسلام کا سفر ہوا. حکومت والا اسلام بھی چلا اور ریلیجس اسلام بھی چلا، مگر ریلیجس اسلام بہت دبا ہوا، بار بار قتل ہونے کے باوجود کہیں کہیں نحیف آواز نکالتا تھا. مگر پولیٹیکل اسلام، حکومتی اسلام جو تھا وہ بڑے زور سے چلا. ملکیت قائم ہوئی. یزیدیت کے بعد مروان ابن الحکم آیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، اس کا 10 سال کا ٹینیور تھا. اس کے بعد حشام بن عبد الملک آیا، پھر سلمان بن عبد الملک آیا، پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک آیا، پھر ولید بن عبد الملک آیا، پھر عباسیوں کا دور ایک طویل عرصہ ہے چلتا ہوا. آخر کار یہ 110 سال کا عرصہ بنو امیہ کا رہا، 650 سال عباسیوں کا دور ہے. پھر اس کے بعد وہ آ گیا نہیں ہلاکو خان آ گیا. ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ آ گیا. زندہ شاہ کے بعد تیمور لنگ آ گیا. تیمور لنگ کے بعد بابر کے بعد ہمایوں کے بعد اکبر کے بعد شاہجہاں، پھر اورنگزیب، اور پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر. پھر 200 سال انگریز کی حکومت، پھر پاکستان بنا. اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اسلام جو حکومت کی طرف سے چلا ہے وہ کیسے ہم تک پہنچا ہے. اس وقت مفتی بھی تیار ہوئے، حافظ بھی تیار ہوئے، اور خاص قسم کا جینیسائیڈ کرنے والے لوگ تھے. قتل کرنا، بربریت کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی. اور میں 1 سیکنڈ کے لیے عرض کر دوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا سخت تھا، لیکن ہم نے اسے سنی شیعہ میں تقسیم کر کے یہ کہا یہ شیعوں کا ہے، یہ سنیوں کا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن اس کے بعد اگلے سال 3 سال 2 ماہ 4 دن حکومت یزید کی رہی. لیکن ہوا یہ کہ دوسرے سال اس نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا 12,000 سپاہی دے کر، جس نے آ کے مدینے کی مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک 12,000 گھوڑے بندھے رہے اور 6 ماہ تک وہاں پر غلاظت صاف ہوتی رہی. دوسرا کام جو اس نے کیا، تیسرے سال خانہ کعبہ کو منجلکوں سے برباد کیا، خانہ کعبہ کو جلائے، شاعر اللہ جل گئے. اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد اس کی 5 وصیتیں ہیں. اس کی آخری وصیت میں پڑھوں گا، باقی کوئی نہیں. اس نے آخری وصیت میں مسلم بن عقبہ نے لکھا ہے، جسے عزت و احترام سے لوگ دیکھتے ہیں مسلمان. اس میں 5ویں یہ لکھی ہے کہ دیکھو میں بچ تو نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میری وصیت یاد رکھیے، میں نے اپنی بخشش کے لیے خدا کے گھر سے ایک ہی کام اچھا کیا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کو ڈھایا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی امیر کی اطاعت کی ہے. اور اس آیت کے تحت کی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی. میرا اولی الامر چونکہ یزید ہے، میں نے اس کی اطاعت کی، اس لیے اس جرم کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں جو خانہ کعبہ میں نے گرایا ہے، میں بخشا جاؤں گا. اب یہی ٹرانسمٹ آگے ہو رہا ہے، اور یہی صوفی محمد اسی مشن کو لے کے آگے چلے ہوئے ہیں. یہ مسجدوں میں بم مارنے والے کو باہر سے نہیں ہے، امام بارگاہوں کو تباہ کرنے والے باہر سے نہیں ہیں. یہ وہی تعلیم ہے. افضال بھائی، یہ سارا کچھ ہم کر لیں، اس کا حل نہیں ہے. اس کا ہر لانگ ٹرم پلان ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں تعلیم پر زور دینا پڑے گا، ہمیں پڑھانا پڑے گا، بچوں کو بتانا پڑے گا. جب تک اصلی اسلام ہم نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک مسلمانوں میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. خود کو شامل